ایک بڑی بات عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے ایک غیر رسمی ملاقات کی لاہور میں، اور جو بڑی بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا میں نے نمبر ان بلاک کر دیے ہیں، میں بات چیت کرنے کو تیار ہوں، میں نے لڑائی چوروں اور کرپٹ لوگوں کے خلاف لڑنی ہے، ان کے خلاف نہیں لڑنی ہے۔ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے آپ کے خیال میں؟ تناظر دیکھ لیں کہ آج سے تقریباً 3-4 دن پہلے کی بات ہے، خان صاحب نے کہا تھا دیوار سے لگایا گیا تو نام بتا دوں گا، وہاں سے کوئی کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی ہے شیخ صاحب بیچ میں؟ یہ تو نہیں مجھے پتا، لیکن ان سے بات ہونی چاہیے۔ ویسے بھی اس خان صاحب کے ٹیلی فون تو سیالکوٹ میں چوری ہو گئے، لیکن دیکھیں یہ ہمارا ادارہ ہے، ہمیں اس پر ناز ہے، فخر ہے۔ اگر کوئی غلط فیصلے ہو گئے ان کو درست بھی کیا جا سکتا ہے، اور لڑائی تو ہماری ان چوروں کے ساتھ ہے۔ گینگ آف 3 جو ہے، یہ جن کو جو ڈرونز دینے لگے ہیں ویجیلنس کے لیے، جو انڈیا سے تجارت کرنے لگے ہیں، جو اسرائیل سے دوستی کرنے لگے ہیں، جنہوں نے پیٹرول، بجلی، گیس، تیل، خوردنی تیل، اور آج بجلی پہ لگا دیے پھر 7 روپے 91 پیسے، اور ابھی اور لگا دیں گے 7 روپے 91 پیسے۔ دیکھیں اصل ڈی ڈے ہے 17 تاریخ کو۔ کاشف عباسی صاحب، آپ میرے شہردار ہیں اور مجھے فخر ہے کہ آپ میرے علاقے سے ہیں خاندانی طور پر۔ 17 تاریخ کو یہ جولائی کا مہینہ اہم ہے، یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، یہ 45 دن اہم ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی تحریک انصاف اکثریت حاصل کرے گی۔ اگر کسی نے جھرلو پھیرا تو پھر مرلو ہو جائے گا۔ لوگ آگے ہی بڑے تنگ ہیں، اور لوگوں کو کوئی بہانہ چاہیے، اور یہ بہانہ نہیں دینا چاہیے۔ اداروں کی رسپیکٹ ہم پہ لازم ہے۔ ایک آدھے فیصلوں سے اگر غلط فہمیاں جنم پائی ہیں، اور یہ چور جن کے خلاف 3.5 سال تک عمران خان نے لوگوں کے ذہن میں یہی ڈالا کہ یہ شو پالش چور ہے، یہ امریکن ایجنٹس ہیں، یہ لوگ جو ہیں کھا گئے اور یہ بھاگے ہوئے ہیں۔ آج بھی اس نے تقریر میں شیخو پورا کہا ہے کہ کوئی امریکن نے سب سے بڑا غلط کام یہ کیا ہے کہ بھئی ان لوگوں کو لے آیا ہے جو ضمانتوں پہ ہیں۔ سو تھنگز آر ویری کریٹیکل، لیکن ڈیسائیڈنگ موڈ میں ہے، اور یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی اکتوبر نومبر میں۔ شیخ صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ ایک ہی جملے میں جھرلو، ادارے، اگر یہ ہوا، اگر جھرلو پھیرا گیا، جس طرح ایک ہی جملے میں کہتے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر جھرلو پھیرا گیا تو، اور ظاہر ہے جب ایک بات آپ کے ساتھ پہلے بھی ہوئی تھی کہ یہ پاکستانی سیاست میں عموماً نکالے گئے لوگوں کو واپس لانے کے لیے نہیں نکالا جاتا ہے، اور آپ کو بھی پتا ہے، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ جولائی کا یہ الیکشن کتنا اہم ہے، سب کو پتا ہے کہ جولائی کا یہ الیکشن کتنا اہم ہے، ضمنی الیکشن۔ اگر یہ الیکشن تحریک انصاف نکال گئی، اس کا مطلب حکومت پنجاب کی گئی تو مرکز بھی گیا۔ یہ بات تو طے ہے نا کہ پنجاب گیا تو مرکز جائے گا نا شیخ صاحب، پھر تو الیکشن کی طرف جائے گا ملک۔ پہلے اس چیز کا مرکز تو کنارے پہ لگا ہے، بالکل بالکل مرکز جو ہے بالکل کنارے پہ لگا ہوا ہے، اور ساری دنیا 17 کو دیکھ رہی ہے، 18، 19، 20، 22 کو اس ملک کی سیاست میں ایک کہرام بھی ہو سکتا ہے اور ایک خوبصورت انجام بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرف بات جا سکتی ہے۔ اور اگر پی ٹی آئی کا ورکر اور پی ٹی آئی کا نوجوان پولنگ سٹیشنوں پر ذمہ داری سے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ بڑی سائنس کا نام ہے، اگر اس سائنس میں اب پی ٹی آئی کا ورکر ایک بدلا ہوا ورکر ہے، وہ صحیح ڈیوٹی دیتا ہے، ووٹوں کو لاتا ہے، کاسٹ کراتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی جولائی میں ہی ہو سکتے ہیں، نہیں تو اگست میں ہو جائیں گے جی۔ 20-25 اگست تک الیکشن اناؤنس ہوں گے جی۔ الیکشن اناؤنس کرنے کے علاوہ لیکن شیخ صاحب میری بات سنیں، پھر میں آپ کی اس بات پر، کیونکہ آپ نے جولائی کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ جملے میں، اور اگست کا بھی کر دیا۔ جولائی میں اگر تو فرض کریں جو آپ کا، یا میں اکثر تحریک انصاف والوں کو سنتا ہوں، کہتے ہیں ہم نے سروے کرائے ہیں، 15 سیٹیں ہماری ہونی چاہیے، 14 ہماری ہونی چاہیے، 16 ہماری ہونی چاہیے۔ اگر تو آپ کا میں جملہ پچھلے والا اس کے ساتھ ملا کے دیکھ لوں اور کہوں کہ جھرلو اگر تو کچھ ہوا تو اس حکومت کو رکھنے کے لیے ہوگا، اور اگر رکھنے کے لیے ہوا تو پھر اگست کچھ تو بھول جائیں۔ اگر جولائی میں نہیں ہوگا پھر اگست میں کیسے ہوگا؟ کاشف بھائی دیکھیں، اس حکومت نے سارا ملبہ، پیپلز پارٹی کا بھی، مولانا صاحب کو پتہ نہیں کہ میں باہر گیا ہوا تھا، صحت کیسی ہے؟ بہتر ہو گئے، میں خیال ہے گھر چلے گئے۔ یہ اوکے، دیٹس ویری گڈ نیوز۔ یہ سارا ملبہ، کہیں بلاول آپ کو نظر آتا ہے؟ وہ نورنڈا کے روانڈا وہاں نہیں گیا تو وہ بھی اس نے خبر چلائی، کبھی دفتر گیا ہے، کبھی کیبنٹ گیا ہے۔ اور یہ جو ملک میں باتیں چل رہی ہیں، جس کا شاہ محمود نے کہا تردید کرے کہ ہم انڈیا کو سلامتی کونسل مستقل بننے کا اعتراض نہیں کریں گے، ہم انڈیا سے تجارت کھولنے جا رہے ہیں،
ہم اسرائیل سے بہتر تعلقات کرنے جا رہے ہیں، ہم ڈرونز کے بیس دینے جا رہے ہیں. یہ ایسی باتیں ہیں جو بہت خوفناک ہیں یہ فیصلے اور کرتا بڑی کون ہے دور شیخ رس صاحب؟ ہیں. آپ عباسی صاحب میں تو آپ سے پوچھتا ہوں، یہ ضروری نہیں کہ آپ اینکر ہیں تو آپ سے نہ پوچھا جائے. دیکھیں چلے میں اس کو اس طرح سوال کی صورت میں ڈال دیتا ہوں. دیکھیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کے فیصلے اور نیشنل سیکیورٹی کے فیصلے یہ پولیٹیکل اس کے اندر تو استعمال ہوتے ہیں. جب نون اپوزیشن تھی یا ساری اپوزیشن پی ڈی ایم اپوزیشن میں تھی، عمران خان صاحب کے دور میں وہ کشمیر ہوا تو پاکستان کی ایک پالیٹکس ہے، کشمیر کا سارا ملبہ ڈال دیا. اب یہ حکومت میں آیا تو آپ یہ کہیں گے دیکھیں جی یہ سارا کچھ کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ فیصلے مشاورت سے کیے گئے فیصلے ہوتے ہیں. یہ فیصلے سیاسی حکومت اپنے طور جب پہ ہم نہیں نے کر سکتی. مشاورت سے فیصلے کیے عباسی صاحب کو اس کو نہیں ایکسپٹ کیا گیا. دیکھیں بعض اوقات اداروں کی سوچ مختلف ہوتی ہے اور منتخب جو گراؤنڈ پہ لوگ ہوتے ہیں ان کی رائے مختلف ہوتی ہے. اداروں کی سٹڈی جو ہوتی ہے ایک دورس ان کی ایک سٹڈی ہوتی ہے، اور جو آدمی پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے گراؤنڈ پہ ہوتا ہے وہ اس کی راہ جو ہے آراء بعض اوقات ایک دوسرے سے نہیں ملتی، سو اسے اتفاق کرنا پڑتا ہے. عمران خان نے بار بار کہا کہ میں رشیا اکیلا نہیں گیا، لیکن کسی نے اس کی بات جو ہے اس کو سیکنڈ نہیں کیا، آنی جانی کر دی. سیکنڈ نہیں کیا، یعنی کھل کے کسی نے کسی کو اس کہنا کو- چاہیے تھا کہ ہاں جی یہ ساری مشاورت سے فیصلہ ہوا. یس عباسی صاحب کہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم ساری بات مشاورت پہ گئے. اور یہ ملبہ جو اس حکومت پہ گرا ہے نون لیگ کا، جو لکشمی چوک میں سیاسی جنازہ نکلنے والا ہے، اور اس پہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ کہا جائے کہ ہمیں کہا گیا کہ ایسا کرے، لیکن وہ نہیں کر رہے. دیکھیں ہم نے جس دور میں سیاست کی ہے، باچا خان کے وقت، ولی خان کے وقت، بگٹی کے وقت، خواجہ صفدر، اس وقت یہ باتیں نہیں تھی، میڈیا اتنا سٹرونگ نہیں تھا. آج آپ نے دوپہر کو ہی حکم دیا کرنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے عید سے پہلے جو ہے شو کرنا ہے. اور کیونکہ جلسہ جلوس دیکھیں ایک آراء ہے لوگوں کی، میرے خیال میں جب آپ کا ٹی وی شو کروڑوں لوگ دیکھ لیں تو وہ اس جلسے سے کہیں بہتر ہے کہ جس میں بہت سارے معاملات اور بہت سارے اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں. آپ نے خود بالکل ٹھیک کہا کہ 17 تاریخ کو ایک بڑا فیصلہ کن دن ہے اور اس جولائی کے مہینے میں اہم فیصلے ہو سکتے ہیں.